قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے جس کے لیے ایک خاص طریقہ کار درکار ہوتا ہے، ورنہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ محض اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں یا جیسے چاہیں فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو مخصوص اقدامات اور رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بطور عبادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کچھ اصولوں پر عمل کریں تاکہ وہ قبول ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے 4 بنیادی شرائط کے بارے میں جن پر عمل کرنے سے آپ کی تلاوت قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ چاروں بہت اہم ہیں، لیکن آخری وہ ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلی اور سب سے اہم شرط ہے نیت۔ اگرچہ یہ کرنا سب سے آسان کام ہے، لیکن یہ وہ چیز بھی ہے جسے نظر انداز کرنا یا خراب کرنا سب سے آسان ہے، خاص طور پر جب آپ ایک طویل عرصے سے کوئی عبادت کر رہے ہوں تو اس کے پیچھے موجود نیت مدھم پڑنا یا بدلنا شروع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی نیت کی تجدید کرنا اور خود کو یاد دلاتے رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، یعنی کسی اور چیز یا کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے، کوئی اس میں کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کیونکہ میری آواز اچھی ہے اور میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں، یا اپنی تجوید اور قرآن کریم کے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، یا آپ لوگوں کی محافل میں جا کر قرآن کریم پڑھ کر کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اپنی تلاوت سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر نیتیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں رہتے۔ تو آپ کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو اس نیت میں شامل کرنا۔ آپ کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یا اس لیے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم سے ڈرتے ہیں، یا محض اس لیے کہ آپ کو قرآن کریم سے محبت ہے۔ یہ ان نیتوں کی محض چند مثالیں ہیں جو آپ کی تلاوت کی قبولیت کے لیے ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے، یہ ایسی چیز نہیں جسے آپ زبان سے ادا کریں یا اونچی آواز سے کہیں۔ شرط نمبر 2، تجوید کے ساتھ درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہاں ہماری مراد بنیادی تجوید سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے درست حرکت کے ساتھ ادا کرنا، جو آیات کے معنی کو تبدیل نہ کرے۔ دیگر تجوید کے قواعد جیسے نون ساکنہ، قلقلہ اور دیگر قواعد کا استعمال آپ کی تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب تر بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لہٰذا آپ تلاوت قرآن میں جتنے بہتر ہوں گے اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کی تجوید مکمل طور پر درست نہیں ہے، لیکن آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی بڑا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کی تلاوت مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ شرط نمبر 3، اپنی آواز کو خوبصورت بنانا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلاوت قرآن کے وقت اپنی آوازوں کو خوبصورت بنانے کا حکم دیا ہے۔ قدرتی طور پر ہر کسی کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، یا مثال کے طور پر شیخ الحصری جیسی نہیں ہوتی، لیکن یہاں مقصود معنی یہ ہے کہ مبالغہ آرائی یا آیات کو گانے کے انداز میں پڑھے بغیر اپنی بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک اور کم مشہور لیکن مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک اور پہلو کی وضاحت فرمائی ہے کہ تلاوت کے دوران
خوبصورت آواز سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے عمدہ آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کی قرأت سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اپنی آواز کو خوبصورت بنانا ہر ایک کے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں جنہیں خاص طور پر آواز کا ہدیہ ملا ہو۔ اب شرط نمبر 4، ترتیل کا اطلاق، جس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا تعلق تلاوت کی رفتار سے ہے کہ وہ اتنی تیز نہ ہو کہ اگر کوئی آپ کو سن رہا ہو تو اسے سمجھ نہ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کی تلاوت سمجھ میں آنے والی ہونی چاہیے۔ یہ اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ الفاظ کو ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکیں۔ لیکن ترتیل کا دوسرا پہلو اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے اور ایسی آواز میں پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے جسے کم از کم آپ خود ضرور سن سکیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت ایسی آواز میں ہونی چاہیے جسے کم از کم آپ خود ضرور سن سکیں، نہ کہ صرف آنکھوں سے پڑھنا۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر صرف مصحف کو دیکھ کر تلاوت کرنا چاہوں؟ کیا اس کی اجازت ہے یا کیا اس کا اجر ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تلاوت قرآن کریم میں ہم 2 چیزوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، قراءت الترتیل اور قراءت التدبر۔ پہلی یعنی قراءت الترتیل وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، یعنی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، اور دوسری یعنی قراءت التدبر محض مصحف کو دیکھنا اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر اور ان پر سوچ کر اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن یہ وہ تلاوت نہیں ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو یہاں ان کی مراد قرآن کریم کی تلاوت اسی طرح کرنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا، یعنی ایسی آواز میں جسے کم از کم آپ خود سن سکیں۔ لہٰذا دونوں صورتیں دراصل اچھی ہیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے انشاءاللہ، اور جب آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تب بھی آپ کو اجر ملتا ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ اپنا مصحف کھولیں، امید ہے کہ اس ویڈیو کے فوراً بعد، تو یاد رکھیں اپنی نیت کی تجدید کریں اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں۔ درست طریقے سے خوبصورت آواز اور ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنت کی پیروی کریں، اور انشاءاللہ آپ کی تلاوت مقبول ہوگی اور اس پر بڑا اجر ملے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔